الحمد صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک بار میں اپنے مرشد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز میں نے اس کے بارے میں نے کہا کہ یہ میں لے لوں. تو وہ چیز از خود 2 منٹ کے بعد مجھے حاصل ہو گئی. تو میرے مرشد صاحب نے ایک مزے کی بات یہ کہی کہ تم نے بے صبری کی کہ اس کے خواہش کا اظہار کر دیا جبکہ یہ چیز از خود تمہارے پاس آ رہی تھی. تو اس وقت تو اس بات کا کچھ زیادہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے کہا کیا انہوں نے اور غلطی کیا کی میں نے. لیکن بعد کی زندگی میں انگنت ایسے موقع آئے کہ کسی چیز کی دل میں خواہش پیدا ہوئی اور میں نے کسی سے کہہ دیا کہ یہ ذرا یہ کام کرنا. تو اس آدمی کے کام کرنے سے پہلے وہ کام خود ہی ہو گیا یا وہ چیز حاصل ہو گئی. بعد میں پھر ایسے انگنت موقع آئے کہ سبق سیکھا. دل میں ایک چیز کی خواہش پیدا ہوئی، اس کا اظہار نہیں کیا تو 2 منٹ کے بعد وہ چیز خود حاصل ہو گئی. تو خود اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا تو الفاظ کی ویلیو بھی جاتی، چیز تو ویسے ہی مل گئی مجھے. شاہ شمس تبریز صاحب ایک دن انہوں نے سفر کا قصد کیا تو کچھ اور درویش وہ بھی ساتھ چل دیے. تو ان درویشوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اپنا امیر بنا لیتے ہیں، اور جب تک یہ سفر ہمارا ختم نہیں ہوتا آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. تو اگر بھوک لگی تو جب تک آپ ہمیں کوئی چیز مانگنے کو نہیں کہیں گے ہم مانگیں گے نہیں. اسی طرح ہم سوئیں گے نہیں جب تک کہ آپ نہیں کہہ دیں گے. غرض کہ انہوں نے چیزیں گنوائیں کہ مثال کے طور پہ یہ تو سفر پہ روانہ ہو گئے. درویشوں کے یہاں توکل بنیادی چیز ہے. تو زیادہ راہ تو تھا نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ 2-4 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو پریشان تھے سبھی. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کھیتوں میں ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے انہیں آواز دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں آ کے اپنی مرضی سے اس کھیت میں سے فصل جو بھی ہے پھل وہ اپنی مرضی کے توڑ لیجئے. تو درویش رک گئے، لیکن شاہ شمس تبریز صاحب نے کہا کہ دیکھو صبر کرو،
ابھی اس آدمی کی بات پہ توجہ مت دو. اس آدمی نے دور کھڑے ہوئے کھیتوں میں سے پھر آواز دی اور ان سے کہا کہ آ جاؤ یہاں، اپنی مرضی کی چیز لے لو. تو درویشوں نے ظاہر یہ کیا کہ انہوں نے اس کی بات سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا، تو اشارے سے اسے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم. تو وہ بندہ پھر قریب آیا ان کے اور آ کے ان کو دعوت دی. تو شاہ شمس تبریز صاحب نے ان سے کہا کہ کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ پھل ہیں، لے لو. تو شاہ شمس صاحب نے کہا کہ تم اچھے آدمی ہو کہ ہمیں کھانے کی دعوت بھی دے رہے ہو، خود اچھی چیزیں کھاتے ہو اور مہمانوں کو تم ایسی چیزیں کھانے کے دیتے ہو. تو بندہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں، آپ میرے گھر چلیے. تو گھر جا کے ان کو بہتر کھانا دیا. تو شاہ شمس صاحب نے درویشوں سے کہا کہ دیکھو، صبر کا پھل یہ ملتا ہے. اسی طرح اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو تمام درویش اپنے اپنے چل دیے. لیکن شمس تبریز صاحب چونکہ جسمانی لحاظ سے دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، تو ان کو کسی نے مزدوری بھی نہیں دی کہ اتنے نحیف انسان کو کیا ہم مزدوری پہ لگائیں. تو باقی سب درویش مزے کر رہے تھے. تو ایک آدمی انہیں ملا، یہ کھڑے تھے سڑک پر، تو انہوں نے اپنا ملازم بھیجا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو راستے پہ. تو انہوں نے اس کے ملازم سے کہا کہ جا کے اپنے مالک سے کہو کیا یہ سڑک اور یہ شہر تمہاری ملکیت ہے جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ تو ملازم نے جا کے اس سے کہا تو وہ چل کر آیا. تو اس نے محسوس کیا کہ بندہ وہ نہیں ہے جو بظاہر دکھائی دیتا ہے. تو اس نے معافی ان سے مانگی اور گھر لے گیا اپنے. وہاں جا کے ان کی خاطر مدارات کرتا رہا اور کہا کہ جب تک آپ اس شہر میں ہیں، آپ کھانے کے وقت پہ یہاں تشریف لے آیا کیجیے اور کھانا یہیں کھایا کیجیے. شاہ شمس تبریز صاحب اس کے کہنے پہ کھانے کے وقت جاتے نہیں رہے. تو ایک دن وہ مل گیا تو زبردستی گھر لے گیا. وہاں جا کے بکرا ذبح کیا اور ان کی خاطر مدارات کی. اصل میں شاہ شمس تبریز صاحب یہ بات جب بتا رہے تھے تو اس سے سبق دے یہ رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ صبر سے اور توکل سے کام لے. کہ جب انسان صبر سے بیٹھا رہتا ہے، فقیر خاص طور پر، تو رب تعالی غیب سے اس کے بندوبست کرتا ہے. غیب سے چیزیں اس کو حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب انسان لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ کب مجھے کچھ دے گا، اپنے رب پہ توکل رکھتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میرے اس فقیر کی خدمت کرو، میرے اس فقیر کو دو، اس کی نان نفقے کا بندوبست کرو. تو یہ رب تعالیٰ پر توکل کا سبق تھا جو شاہ شمس تبریز صاحب نے دیا. تو یہ جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا شاہ شمس تبریز صاحب کے بارے میں
تو مجھے اپنے مرشد صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی. تو اس وقت مجھے اس بات کا وزن پتہ چلا کہ در حقیقت میرے اپنے مرشد مجھے کیا سبق دے رہے تھے، جس کو میں نے اس وقت کوئی اتنی گہرائی سے دیکھا نہیں تھا. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری there have been numerous religions. What's to prevent me from having faith in either one of those? What evidence can one present of their existence or lack thereof? Does faith not undermine the presence of evidence? اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب آج تک آئے ہیں. ان میں کچھ وہ تھے جو انسان نے خود گھڑے، اور اکثریت ان مذاہب کی تھی جو ڈیوائن ریلیجنز کہلاتے ہیں. جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، اگر ان کو ہم گہری نظر سے دیکھیں گے، بغور مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے ہم پر کہ در حقیقت وہ مذاہب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی پیغام کی کنٹینیوٹی ہے. چونکہ رب بھی یہ سبق دیتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں. تو جب رب اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے تو وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے. جو بھی ڈیوائن مذہب بھیجا گیا دنیا میں، پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، وہ اس دور کے انسانی ذہن کی سطح کے مطابق ہی تھے، تاکہ انسان کو اس کے سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. تو جو انسانی ذہن ارتقائی منازل طے کرتا گیا، مذہب کی یا پیغام کی لیول اتنا ریز ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو مکمل کر دیا گیا. تو وہ مذاہب جدا جدا نہیں ہیں، ایک ہی مذہب کی کنٹینیوٹی ہے جو مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد. جو پیغام آئے، جو کتاب اتاری گئی، اس کے ساتھ ہی دین مکمل کر دیا گیا. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہمارا جو ایمان مفصل ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے اندر ہم ایک چیز کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایمان لایا ان تمام پیغمبروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے. میں ایمان لایا ان تمام الہامی کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئیں. اگر وہ جدا جدا ہوتے تو پھر ایمان مفصل یوں نہ کہہ رہا ہوتا. جب ہم صرف فرق یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کتاب کا لیٹسٹ ایڈیشن پڑھنا چاہتے ہیں کہ آتھر نے ہر ایڈیشن میں وقت گزرنے کے ساتھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو نئے ایڈیشن میں ایڈ کر دیا ہوتا ہے.
تو ہم لیٹسٹ ایڈیشن کتاب کا لے کے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو جو فیتھ ہے، جو ریلیجن ہے، اس کا لیٹسٹ ورژن تو قرآن پاک ہے. لیٹسٹ ورژن وہ پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا. تو آؤٹ ڈیٹڈ پیغام کے پیچھے انسان کیوں جائے، لیٹسٹ کے پیچھے کیوں نہ جائے؟ تو اس لیے اسلام پر ایمان لانا انسانی عقل کے مطابق درست ہوگا. یہ تو ایک اس کی بات ہے. جو الہامی مذاہب ہیں ان کی ایویڈنس صرف اسی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس ایویڈنس تک ہم پہنچ پاتے ہیں جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہاں ایک زمانے میں بات یہ ہوئی تھی کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو گفتگو کے دوران میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم اپنی شکل تو پہچانتے ہیں، جو ہی آئینے میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں. شکل صورت کو یا جسم کو پہچاننا اس سے مراد نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں، میں نے اس وقت کان کی مثال دی تھی کہ اگر ہم صرف ایک معمولی سی چیز پر انسانی جسم میں اس پہ غور کریں گے کہ یہ کان ہے، وہ ایک ہمارے چہرے پر وہ ایک خاص اینگل سے ہے، ذرا سا اسکل سے فاصلے پر اور ایک اینگل یوں لیے ہوئے ہے. اور پھر کان میں باہر اگر ہم دیکھیں تو مختلف کنٹورز بنے ہوئے ہیں. اس میں صرف اسی کو دیکھ لیجئے کہ یہ اینگل ایسا کیوں ہے. یہ پوری طرح کھل کر سامنے 90 ڈگریز پر بھی ہو سکتا تھا، یہ اسکل کے ساتھ چپکا ہوا بھی ہو سکتا تھا. یہ اسی اینگل پر کیوں ہے اور اس کے اندر وہ کنٹورز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر کان میں بالکل باریک سا سوراخ ہے اور اس کے اندر تک، اس کو ہم آؤٹر ایئر کہتے ہیں، اس کے اندر پھر ایک انر ایئر بھی ہے، اور جہاں سے وہ ٹنل بینڈ کھا رہی ہے وہاں ویکس ہر وقت موجود رہتی ہے. آپ صاف کیجئے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ وہاں ویکس پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈپریشن ہے، اس میں ایک فلوئڈ رہتا ہے، وہاں بال لمبے لٹکے ہوئے ہیں جو اس فلوئڈ کو ٹچ کیے ہوئے ہیں. اب وہ ایک لمبی تفصیل تھی، میں دوہرا کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. وہ اس میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کان پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی. ہم اپنی آنکھ کو دیکھ لیں. آنکھ کا ایک اینگل ہے ہمارا، پھر اس میں وائٹ ایریا کے اندر پیپل ہے، کارنیا ہے، کارنیا کے اندر پیپل ہے، اور وہاں سے ریز اس میں داخل ہوتی ہیں اور پیچھے پھر جا کے پردہ ہے آنکھ کا. وہ ریز ایک خاص اینگل سے داخل ہوتی ہیں، امیج الٹا بنتا ہے، پھر اس امیج کو الٹے کو ہمارا ذہن ٹھیک سیدھا کر کے ریڈ کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ انسان جس کی تخلیق
پانی کے قطرے سے ہوئی ہے جو نجس ہے، اس ایک قطرے کو خون کے لوتھڑے میں کنورٹ، اندر کون سا کمپیوٹر ہے جس کو ہم نے پروگرام کیا ہے اور وہ اس قطرے کو خون کے لوتھڑے میں تیار کرتا ہے. وہ خون کا لوتھڑا پھر سولیڈیفائی ہوتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر اتنے ویل بیلنسڈ اعضاء نمودار ہوتے ہیں. ہمارے اندر کوئی کمپیوٹر تو فٹ نہیں ہوا جو یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے. پھر ان ہاتھ پاؤں کو دیکھیں آپ کس طرح وہ پروپورشنیٹ ہوتے ہیں. بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اسے پلنا ہے ماں کے دودھ پر. دو سال کا حکم ہے کہ مائیں 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں. اگر پیدائش کے وقت ہی اس کے دانت ہوں گے تو ماں زخمی ہوتی رہے گی اس کے ہاتھوں. دانت 2 سال تک پورے ہوتے ہیں جا کے، تو وہی وقت ہے کہ حکم ہے کہ پھر دودھ چھڑوا دو. اب یہ جو اتنی ٹائمنگ، پریسائز ٹائمنگ ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی ہمارے جسم میں، ہم تو کوئی اپنے کمپیوٹر کو پروگرام نہیں کرتے ہیں جو یہ فرائض سر انجام دے. تو جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے. یہی ایویڈنس ہے کہ آدمی وہاں پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور اس طاقت کے لامتناہی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 6 ارب کے قریب کہی جاتی آبادی، جن میں 51% خواتین ہیں. یہ عمل جاری و ساری ہے ان سب میں. تو جو ہم غور کریں گے ایویڈنس ہمیں یوں ملے گی کہ کوئی قوت ہے، اس قوت کو ہم رب کہتے ہیں. ریلیجنس کے بارے میں ایویڈنس ہمیں غور و فکر کے بعد ملے گی. اسی لیے رب تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ جو ہم غور کریں گے ہمیں یقین آنے لگے گا. تو ایویڈنس تو غور کے ذریعے سے ملے گی. کسی ایک ریلیجن کو آپ پکڑ لیجئے، اس میں بنیادی چیزیں سب میں یکساں ملیں گی، حتیٰ کہ وہ مذاہب جو انسان نے ایجاد کیے اس کی بنیاد بھی اس نے وہیں سے لی ہے جو رب تعالیٰ نے مذاہب اتارے تھے. تو وہاں بھی آپ کو کسی مذہب میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. کسی مذہب میں بد اخلاقی کی تعلیم نہیں ہوگی، خوش اخلاقی کی تعلیم ہے. کسی جگہ، کسی مذہب میں، چاہے وہ انسان نے اگر بنایا ہے تو بھی ایمانداری کو کنڈیم کیا ہوا نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ بنیادی چیزیں انسان نے اپنے جو مذہب گھڑا وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے مذاہب سے لی ہیں. تو اگر ہم کوئی بھی مذہب ہو اس پر جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو وہاں ایویڈنس ہمیں مل جائے گی. یہ ایویڈنس ابھی اسی پہ غور کر لیں، انسانی جسم پر. پہاڑ پہ غور کیجئے کہ ایسی کیا چیز تھی کہ زمین کے اندر جو طبقات ہیں جسے ہم سائنس کی زبان میں
پلیٹس کہتے ہیں کہ ان پلیٹس پہ فالٹ آیا اور وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں موو کر کے تو وہاں سے زمین ابھری اور یوں یہ پہاڑ وجود میں آ گئے. تو یہ سیسمک سائنس یہ تھیوری بیان کرتی ہے. جہاں سلوٹ اتنی بڑی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی چوٹی وجود میں آ گئی، وہ موومنٹ کتنی شدید ہوگی، اس کو کنٹرول کس نے کیا؟ تو یوں انسان نشانیاں ڈھونڈ لیتا ہے. سمندر ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر بنائے جو ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں واقعی پانی ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتا، بڑی خاموشی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. تو یہ سمندر کس نے ایسے بنائے جن کو اس طرح کنٹرول کیا؟ وہ یہ ایویڈنس ہمیں غور سے ملے گی، غور کرنے سے. انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ وائی از اٹ نیسیسری ٹو ہیو فیتھ؟ آر وی ناٹ کیپیبل آف آپریٹنگ آن ریشنل اور لاجیکل تھاٹ؟ نہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں اس قابل تو کیا ہے کہ ہم تھاٹس کو فالو کر لیں، لاجک کو فالو کر لیں. یہ کیپیبلٹی موجود ہے ہمارے اندر، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ اگر 6 ارب لوگ اپنے اپنے تھاٹس کو فالو کر لیں، اپنی اپنی لاجک کو فالو کر لیں، تو کس قسم کا کیوس پیدا ہو جائے گا، اور وہ کیوس ہمیں کہاں لے جائے گا؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں چاہیے کہ 6 ارب لوگوں کے تھاٹس اور 6 ارب لوگوں کی لاجک وہ گورن ہو جائے اس کے ذریعے، اور وہ فیتھ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دے گا کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دے گا کہ آپ دوسرے کو قتل کر دیجئے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ، آپ فیتھ نہ کہیے، ریلیجن نہ کہیے، اسے کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیجئے. تو انسان کو جو کوڈ آف کنڈکٹ عطا ہوتا ہے وہ اس کے تھاٹس کو اور لاجک کو چینلائز کرتا ہے، بے ہنگم طور پر اسے بڑھنے نہیں دیتا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ شہر کے اندر سے جو بڑے دریا گزرتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں ان کے دونوں طرف ریٹیننگ والز بنا کے. تو وہ دریا کا پانی منہ زور ہونے کے باوجود اسی ڈائریکشن میں بہتا ہے، اسی راستے پر بہتا ہے جس راستے پر اس کا بہاؤ چاہتی ہیں وہ قومیں کہ ادھر کو رہے. تو وہ پانی پھیل کے تباہی نہیں مچاتا. تو ہماری جو تھاٹس اور لاجک ہے اس کو بھی چینلائز کیا جانا ضروری ہے کہ اگر میں کسی آدمی سے بگڑتا ہوں اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس آدمی کو ختم کر دوں، تو اس کو چینلائز کیا جانا ضروری ہے. تو 2 ہی چیزیں چینلائز اسے کر سکتی ہیں: دنیاوی قانون کا سزا کا خوف یا اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف. اور اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں ہماری زندگی میں تو ہمارے راستے اس طرف کو چینلائز ہو جاتے ہیں جس طرف کو رب نے ہمیں سفر کرنے کو کہا.
تو اس لیے فیتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایک ریزن اس کا بن جائے گا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں چیزوں سے اور جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں سے. جب ہم مایوسی کے عالم میں ہوتے ہیں، ڈپریشن کے عالم میں ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا سہارا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جس کے حضور ہم جھک جائیں اور جس کے حضور اپنا تمام جو دل کا غبار ہے وہ نکال لیں، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے شولڈر ٹو ویپ ایٹ. تو وہ ایک ذریعہ ہمیں چاہیے. تو یہ فیتھ ہے جو ذریعہ ہمیں پرووائڈ کر دے گا. وہ کنسپٹ ہے رب کا کہ رب موجود ہے اور وہ آل ٹائم پاورفل ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ یہ رب ہی ہے جو ہمارے لیے بہتری کے سامان پیدا کرتا ہے. یہ رب ہی ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکال لیتا ہے. تو یہ جو فیتھ ہے یہ اس لیے ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم فرسٹریٹ نہ ہونے پائیں، ہم مایوس نہ ہونے پائیں. مایوسی سے یہ فیتھ ہمیں بچائے گا. تو اس لیے ہمارے لیے فیتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. Why is it that people of faith are so susceptible to unrealistic claims? Is it because the inadequacies of their lives are so apparent that they are willing to forego any doubt or uncertainty to reach peace? اس کے اندر ایک مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے. یہ جو انریلسٹک کلیمز ہیں ایک آدمی ہے جو آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آیا ہے. وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ایلپس ہے، ایلپس کا سلسلہ پہاڑوں کا، وہ ایسا خوبصورت ہے. ویانا سے 35 مائلز باہر نکل جائیے تو ایلپس کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس کی سلوپس پر آسٹرین فیملیز جو ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں انہوں نے ہٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے خوبصورت ہیں. وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے. ایلپس کا جو حصہ سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کا وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے. ایک آدمی ہے جو اٹلی گیا ہے، اٹلی کا وہ حصہ جو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ملتا ہے، وہاں وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک بہت بڑی جھیل ہے لگونو اور اس میں شپس چلتے ہیں بڑے بڑے. تو وہ آدھی جھیل اٹلی میں ہے، آدھی سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی سائڈ پر وہاں جو شہر ہے لگونو اس جھیل کے کنارے، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس پر اس طرح سے پھول اگائے ہوئے ہیں. ان کے درمیان ٹرین چلتی ہے. اس ٹرین چونکہ اس پہاڑی پر چڑھ نہیں سکتی تو ونچ کے ذریعے اسے پل کیا جاتا ہے اوپر. وہ ایسی سٹوریز ہمیں سناتا ہے. اب وہ شاہ صاحب جیسے آدمی کو اس نے ایسی سٹوری سنا دی تو میں نے تو لاہور نہیں دیکھا پورا، تو میرے لیے تو وہ انریلسٹک قسم کی کہانی بن گئی ہے. وہ میرے لیے وہ سب خوابوں کی کہانی ہے. لیکن ایک آدمی ہمالیہ کی ترائیوں میں گھومتا ہے
وہاں کی وہ نیچرل بیوٹی دیکھتا ہے تو وہ اس کو یورپ کی کہانیاں جو اس کو سنائی گئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی سی کہانیاں ہیں. وہ اس سے کہیں زیادہ قدرتی حسن دیکھ کے آیا ہے ہمالیہ کی ترائیوں پر. جب وہ وہاں کی خوبصورتی کی کہانیاں سنائے گا تو یہ جس نے کہانیاں سنائی تھیں ایلپس کی اس کو وہ ان ریئلسٹک قسم کی کہانیاں لگیں گی کہ یہ کہاں کی کہانیاں سنا رہا ہے, خواب دیکھا ہے اس نے کوئی. تو یہ جو ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک ہونا ہے یہ میرے نزدیک ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ایک چیز سے اگر میں واقف نہیں ہوں اور کوئی آدمی جو اس چیز سے واقف ہے وہ اس کی جب مجھے بات بتائے گا تو میرے لیے وہ ایک نئی کہانی ہوگی جس کو میں ہو سکتا ہے یہ کہوں کہ یہ ان ریئلسٹک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کی راہ میں یا ریلیجن کی راہ میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو مین ٹو مین ویری کر جاتی ہے کہ کسی کی ایکسس کہاں تک ہوئی ہے. جن لوگوں کو کشف حاصل ہوتا ہے وہ بھی مین ٹو مین ویری کرتا ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے. اب ایک لوور ڈگری آف کشف رکھنے والا آدمی سنتا ہے ایسے آدمی سے کشف کے ذریعے سے کہانی جس کی ایکسس, جیسے بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں خواجہ غریب نواز صاحب نے فرمایا تھا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کہ تمہارے اس شاگرد کی ایکسس سدرۃ المنتہا تک ہے. تو اگر کوئی ایسا ولی اللہ جس کی ایکسس سدرۃ المنتہا تک ہے اس کی وہ سیر کرتا ہے, وہ کسی ایسے ولی اللہ کی جس کی ایکسس صرف دوسرے آسمان تک ہے اس کو کہانی سنائے تو اس کے لیے وہ ان ریئلسٹک ہو جائے گی. لیکن اگر بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب سدرۃ المنتہا کی کہانی کسی پیغمبر کو سنا دیں تو ان کے لیے وہ بچوں کی کہانی ہو جائے گی. تو یہ ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک ہونا ہے میرے نزدیک ریلیٹو ٹرم ہے. ایک بہت بڑا ہال ہے, فرض کر لیجئے 1000 فٹ لمبا, اس میں ہر 10-20 فٹ کے بعد ایک دروازہ ہے. تو اس کا مالک ایک دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے کہ اس دروازے کے اندر سے جھانک لو, اور وہ ایک بلب آن کر دیتا ہے. اس بلب کی روشنی زیادہ 25 فٹ تک جا رہی ہے. آپ اس ہال کی جب کہانی کسی کو سناتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. ایک آدمی جس نے اس کے 50 دروازے کھول کے دیکھی ہوئی ہیں جگہیں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں وہاں تو یہ ہے. اب ہم یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم تو اس دروازے میں سے جھانک کے دیکھ چکے. ہم ضد کر رہے ہیں کہ نہیں وہاں ہے ہی صرف اتنا کچھ. لیکن بعد میں آپ کو اس کا مالک اس کا دروازہ دوسرا کھول کے دکھاتا ہے, وہاں بلب آن کرتا ہے, 25 فٹ کا ایریا اور دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جس ہال کا میں یہ سمجھا تھا کہ وہاں صرف یہ پڑا ہے وہاں تو یہ کچھ بھی ہے. تو یہ سلسلہ جب آگے جاری ہوتا ہے تو 50ویں دروازے کو جب کھول کے آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا جس کو میں نے جھٹلایا تھا. تو یہ جو کشف کی ڈگری ہے یہ بھی ویری کرتی ہے. تو ہائر لیول آف کشف رکھنے والا بندہ جب کوئی کہانی کسی کو سنائے گا تو کم علم رکھنے والا آدمی اس کو ان ریئلسٹک کاؤنٹ کرے گا. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں ٹو ان ریئلسٹک کلیمز, یہ زیادہ درست شاید نہ ہو. اور نہ ایسا ہے کہ
ان کی لائفز کی جو انیڈیکویسیز ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں. فقیر جو صاحب کشف و کرامات ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت مکمل نہیں ہے، پہننے کو کپڑے پورے نہیں ہیں، لیکن جب بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو بڑی بے نیازی سے کہتا ہے کہ سر میری دھوپ چھوڑ دو. تو انیڈیکویسی نہیں ہے، شاید اس بادشاہ کی انیڈیکویسی ہو اور وہ زیادہ سلطنت کی لالچ کر رہا ہو، زیادہ بڑے خزانے کی لالچ اس کو ہو، لیکن یہ فقیر جو اپیرنٹلی ڈپرائیوڈ ہے، sufficient food, sufficient clothing, sufficient inadequate residence اس کی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ نہیں تھینک یو ویری مچ، ذرا میری دھوپ چھوڑ دو. تو انیڈیکویسی کس کی ہے؟ تو یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی انیڈیکویسیز ہیں جو ان کو یہ سب خواب دکھاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بڑے پروقار انداز میں، بڑے ڈگنیفائڈ وے میں ہم بیٹھ کے تنہا یا کولیکٹیولی ہم درود و سلام پڑھیں، اور جس طرح ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود حاصل ہونے کی دعا کرتے ہیں، اس طرح سے درود و سلام کے ساتھ دعا کی جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ بہت ہی ڈگنیفائڈ مینر میں، بہت پروقار طریقے پر، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ پروقار زندگی گزارتے ہیں، ان کے امتی بھی اتنے ہی پروقار ہیں، ویسے ہی سنت کے مطابق پروقار رہتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر خیال رکھا کہ دوسروں کو سہولت دی جائے. آپ کی حدیث بھی ہے ایک کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے منافع بخش ہو، اور بدترین شخص کے بارے میں بھی حدیث اسی طرح بیان فرمائی کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوفزدہ رہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہوئے، آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے، اس طرح سے کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کا راستہ رکے، کسی کے لیے دقت پیدا ہو، کسی کو زحمت ہو جائے. اور اس کے برعکس ہم خوشی اس طرح منائیں کہ دوسروں کے لیے وہ فائدہ بخش ہو جائے. انہوں نے اگلا سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ولی اللہ کسی شخص پر ایک نظر ڈال کر جان جاتا ہے کہ اس شخص کی وفات کس طریقے سے ہوگی؟ یہی میں نے کچھ دن پہلے عرض کی تھی کہ یہ صرف اور صرف رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ ایون فرشتے صرف اتنا جان پاتے ہیں جتنا رب
چاہے کہ وہ جان لیں. ولی اللہ بھی محتاج ہے رب تعالیٰ کا. وہ بھی صرف اتنا جان سکے گا جتنا رب تعالیٰ اس پر کرم کرے کہ یہ جان لے. اور رب تعالیٰ ستار العیوب ہے. رب تعالیٰ دوسروں کے پردے رکھتا ہے، کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ولی اللہ کسی شخص کے بارے میں سب کچھ جان سکے. وہ صرف اسی وقت جان پائے گا جب رب اسے دکھائے گا، ورنہ وہ شاید ایک عام آدمی سے بھی زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہتا ہے. رب تعالیٰ ذرا سی کوتاہی پر اس کو جھٹکا دے دیتا ہے. وہ مجھ جیسے گناہگار شخص کو تو رب تعالیٰ رسی دراز کر دے گا اس کی، لیکن اپنے دوست کی ذرا سی کوتاہی پر اسے جھنجھوڑ دیتا ہے جھٹکا دے کے. اس لیے وہ ولی اللہ عام آدمی سے زیادہ مجبور ہوتا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ اللہ تو زمان و مکان سے ماورا ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عرش اللہ کی ورچوئل نشست ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کی اومنی پریزنس ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج شریف پر، تو اللہ سے جو ہم کلام ہوئے تھے تو کہاں ہوئے تھے؟ تو محدود نہیں ہے وہ عرش تک، وہ محیط ہے تمام کائنات پر. لیکن اس کا جو ورچوئل وجود ہے وہ کہیں تو ہے، اور وہ ہے عرش. وہ جو کرسی کا کہا کہ اس کی کرسی محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے تمام کائنات کو، وہ اس کی صفت ہے. اگلا سوال پھر ویسے ہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہر وقت، پھر اس سے کیا مراد ہے کہ وہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں. ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ مظلوم کی آہ نیچے ہو کر سنتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رب کو کیا ضرورت ہے، اس تک تو ہر آواز پہنچ رہی ہے، وہ نیچے ہو کر کیوں سنتا ہے؟ یا یہ کہا جاتا ہے کہ یتیم کی آہ بڑی جلدی پہنچتی ہے رب تک، یا یہ کہ یتیم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو یہ عرش کیسا ہے کہ ایک آہ سے ہل گیا؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم ایکسپریس کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو لوگوں کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جانے کی ترغیب دینے کے لیے اگر اس پہر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور وہ
آواز اس کے فرشتے لگاتے ہیں کہ اس وقت ہے کوئی مانگنے والا جس کو رب دے، اور ہے کوئی ایسا جو مجھے پکارے، رب کہہ دے کہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ وہ تو ہر ایک کی پکار کا جواب دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہر کی عبادت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ہم الفاظ پر نہ جائیں، اس کی روح پر جائیں۔ تو اس کی روح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اس پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریب بندے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ یہ اس کی روح یہ ہے۔ تو یہ باقی بھی ان کی قلم کچھ سوال ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس پہ۔ السلام علیکم۔